ریاست کے اندر ان ڈاکوؤں نے ایک ریاست بنا لی ہوئی ہے. ادارے اس وقت بے بس پڑے ہوئے ہیں. پولیس کہاں ہے, آئی جی صاحب کہاں پہ ہیں, اور دوسرے ادارے جو کہ قانون نافذ کرنے والے اور امن و امان قائم کرنے والا ادارے. ڈرائیوروں کو اغوا کیا گیا, ان کو تشدد کیا گیا, ان کو گولیاں ماری گئیں, ان کے عزو تناسب جو ہے نا وہ کاٹ دیے گئے. کسی بھی ملک میں جو ریڑھ کی حیثیت رکھتی ہے وہ شعبہ ٹرانسپورٹ ہے, اور سب سے زیادہ ریونیو دینے والا ادارہ بھی ہمارا شعبہ ٹرانسپورٹ ہے. لیکن سوتیلی مئو جیسا سلوک ہو رہا ہے. اگر اسی طرح رہا, ہماری گاڑیوں کے ٹائروں کو برسٹ کیا جا رہا ہے, ہماری گاڑیوں پہ فائرنگ کی جا رہی ہے, اور پھر یہ دمادم مسکل اندر ہوگا روڈوں کے اوپر. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے, کیونکہ ہم نے بہت سی درخواستیں بھی دے چکے ہیں, ہم نے احتجاج بھی ریکارڈ کروائے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عثمان بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں الجزیرہ نیوز. ناظرین, پہلے تو کچے کے علاقے میں ان کے اہل خانہ سے ٹرک ڈرائیوروں کو اغوا کر کے ان پر تشدد کیا جاتا تھا اور ان سے بھتہ وصول کرنے کے لیے ان کی ویڈیو اہل خانہ کو بھیجی جاتی تھی. لیکن اب یہ سلسلہ سندھ میں بھی شروع ہو گیا ہے, جہاں پر ٹرک ڈرائیوروں کو اغوا کر کے کوئی اقدامات بھی کیے ہیں یا نہیں کیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جوید خان صاحب, پہلے تو کچے کے علاقے میں ٹرک ڈرائیوروں کو اغوا کیا جاتا تھا, لیکن اب یہ سلسلہ بڑھتے ہوئے سندھ تک پہنچ گیا ہے. کیا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس پر کوئی قانون سازی کی, کوئی اقدامات کیے ہیں یا نہیں کیے؟ جی بڑی مہربانی الجزیرہ نیوز کی کہ آپ ہماری آواز بنے. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شروعات ہی سندھ سے ہوئی. جتنے بھی ڈاکو, جتنے بھی چور لٹیرے یہاں سے جو گاڑیاں لوڈ ہو کے جاتی ہیں, وہ وہاں پہ لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے. تو اداروں کا جو کوئی حال نہیں ہے, اور ریاست کے اندر ان ڈاکوؤں نے ایک ریاست بنا لی ہوئی ہے. ادارے اس وقت بے بس پڑے ہوئے ہیں. پولیس کہاں ہے, آئی جی صاحب کہاں پہ ہیں, اور دوسرے ادارے جو کہ قانون نافذ کرنے والے اور امن و امان قائم کرنے والا ادارے وہ نظر نہیں آ رہے. پچھلے دنوں میں مورو میں ڈرائیوروں کو اغوا کیا گیا, ان کو تشدد کیا گیا, ان کو گولیاں ماری گئیں, ان کے عزو تناسب جو ہے نا وہ کاٹ دیے گئے, مارا گیا, قتل عام کیا گیا. تشدد ایسا کہ آپ دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے. تو یہ کیوں, کس وجہ سے یہ تشدد کیا جاتا ہے, کس وجہ سے ان کو اغوا کیا جاتا ہے؟ دیکھیں جی, پیسے کے لیے, تاوان کے لیے, اور کچھ اشیرباد ان کو جو وڈیرے اور جو سیاستدان ہیں ان کی بھی ہے, کیونکہ ان کے اشیرباد کے بغیر ڈاکو یا کوئی بھی کرمنل آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک ان کے پیچھے اشیرباد نہ ہو. تو کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے ان کو اغوا کیا اور اغوا کار کو گرفتار کیا اور کیفر کردار تک پہنچایا ہو؟ نہیں جی, چھوٹو گینگ کو گرفتار کیا گیا تو کہاں گیا چھوٹو اور کہاں گیا وہ اس کا گینگ, ٹھیک ہے نا. اسی طرح وہاں پہ بھی یہی معلوم. اب مہربانی ہے, ہماری یہ اپیل ہے جناب محترم زرداری صاحب کو کہ جب سے آپ آئے ہوئے ہیں, اور بلال بھٹو صاحب سے, کہ جب ان کی حکومت آ گئی ہے تو ان کا زور, ان ڈاکوؤں کا جو زور ہے اور بھی ہو گیا ہے. وہ کھلے عام دندناتے پھر رہے ہیں روڈوں کے اوپر. ٹریفک چلنے والے نام ہی نہیں ہے, بڑی ٹریفک تو بند ہو چکی ہے, وہ دوسرے سائڈوں پہ جو ہے نا وہ آ رہے ہیں. اگر ایک آدھ دکا جو مجبوراً اس روڈ پہ جا رہے ہیں تو ان کو روک کے ان کا مال لوٹا جا رہا ہے, ان کو تشدد کر کے ڈرائیوروں کو, ورکرز کو, جو ہمارے ورکر ہیں جو دن رات بیچارے آپ تک محنت کر کے, جو دن رات نیند نہیں پوری کر کے آپ تک مال پہنچا رہے ہیں, آپ تک اجناس پہنچا رہے ہیں. کسی بھی ملک میں جو ریڑھ کی حیثیت رکھتی ہے وہ شعبہ ٹرانسپورٹ ہے, اور سب سے زیادہ ریونیو دینے والا ادارہ بھی ہمارا شعبہ ٹرانسپورٹ ہے. لیکن سوتیلی مئو جیسا سلوک ہو رہا ہے. جی ناظرین, یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ملکی معیشت میں جو گڈز ٹرانسپورٹ ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتی ہے, اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ڈرائیور حضرات جو ہے سامان متعلقہ جگہ تک پہنچانے کے لیے اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں, تقریباً ایک ماہ, دو ماہ تک اپنے بیوی بچوں کو نہیں مل سکتے, اور ان کو بھی کوئی تحفظ فراہم نہیں کیا جا رہا. اگر یہی عالم رہا تو معیشت تو پہلے تباہ ہو چکی ہے, اور میرے خیال سے ٹرک چلانے والا کوئی ڈرائیور نہیں ہوگا, سب یہ کام چھوڑ جائیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اتنا ظلم ہونے کے باوجود آپ کی یونین کیا احتجاج کیا, اور اس احتجاج اگر کیا بھی
تو اس اور دوسرے بھی چینلوں میں اخباروں میں بھی ہم نے دیا. اس کے بعد جو ہمارے وہاں پہ ایسوسیشن ہے, جو ہمارے وہاں پہ جو ہمارے آفس ہیں, ہمارے دفاتر ہیں, انہوں نے بھی آواز بلند کی ہے اور انہوں نے بھی احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈی پی او رحیم یار خان سے کہ آپ کیا سو رہے ہیں. میں وزیر اعلیٰ کچے کے جو ہمارے جو دو لوگ ہیں جو وہاں سے آتے ہیں, تو آپ کے چینل کے توسط سے وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ سے یہ درخواست کروں گا کہ خدا را آپ اس کے اوپر کوئک ایکشن لیں. یہ نہ ہو کہ یہ ہم سراپا احتجاج بن کے پورے ملک کا پہیا جام کے ہڑتال دے دیں. اس کے علاوہ اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب اتنا ظلم ہو رہا ہے اور ڈرائیوروں کو کوئی تحفظ فراہم نہیں کیا جا رہا, تو اس میں کئی ڈرائیور حضرات کیا یہ محکمہ یعنی کہ یہ ڈرائیونگ چھوڑ بھی چکے ہیں یا ابھی کر رہے ہیں؟ جی بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ ڈرائیونگ چھوڑنے پہ اس لیے مجبور ہیں کہ یہ سندھ کا علاقہ ابھی ہم تحفظ کوئی فراہم نہیں کر. سندھ کا علاقہ جو ہے نا غیر محفوظ ہو چکا ہے. سندھ میں رات کو اور دن کو بھی, پہلے تو رات کو ڈرتے تھے, اب تو دن کو بھی جو ہے نا وہ آپ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے بڑی گاڑیاں, کیونکہ ہماری بڑی گاڑی سپیڈ نہیں مارتی سلو. لیکن پچھلے دنوں میں انہوں نے کار سے اتار کر ان کو زدوکوب کیا, اس کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے. اگر وہاں پہ کچھ بھی ٹائم پہ موٹر وے پولیس کی گاڑی نہ آتی اور وہ فائرنگ کا تبادلہ نہ ہوتا تو اس کار کے ڈرائیور کو بھی وہ لے کر جا رہے تھے. ہمارے ڈرائیوروں کو وہ تو لے جا کر ان کو زدوکوب کر کے ان کی ویڈیوز انہوں نے وائرل کی ہوئی ہیں. میری وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی یہ گزارش ہے, میری زرداری صاحب سے بھی گزارش ہے, خدا را ان چیزوں کو بند کیا جائے, ورنہ ہم مجبور ہو جائیں گے پہیا جام پہ. اور پہیا جام ہو گیا تو یہاں پہ ذرائع جناس اور خوردنی چیز کی جو کھانے والی چیزیں وہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے منتقل نہیں ہوں گی. کچھ لوگ ڈرائیور ایسے ہیں جنہوں نے ڈرائیونگ بھی چھوڑ دی, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ٹرانسپورٹر ہیں وہ اس راستے سے بجائے وہاں پہ زوب کے راستے سے جو ہے وہ پنجاب میں داخل ہو رہے ہیں. یہ راستہ غیر محفوظ ہو چکا ہے. آپ نے اس سنگین معاملے پہ وزیر اعلیٰ سندھ سے کوئی ملاقات کی, کوئی آئی جی سندھ سے کوئی ملاقات کی؟ جی ہماری جو ایسوسیشن ہے جو اس چیز کو دیکھ رہی ہیں, جو کراچی کی ہیں, انہوں نے پچھلے دنوں بھی ملاقات کی ہے اور اس پہ تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ بھئی ہم غیر محفوظ ہو چکے ہیں, ہمیں تحفظ دیا جائے. اگر اسی طرح رہا, ہماری گاڑیوں کے ٹائروں کو برسٹ کیا جا رہا ہے, ہماری گاڑیوں پہ فائرنگ کی جا رہی ہے, لہذا ہم آئندہ سے ہم بھرپور مزاحمت کرتے ہیں, اس چیز کی مکمل مزاحمت کرتے ہیں, اور آئندہ ہم یہ لائے عمل طے کریں گے کہ ہم نے کال دینی ہے ہڑتال کی, وہ بھی اکٹھے سارے جتنی بھی تنظیمیں اکٹھے ہو کے ہم نے ہڑتال کی کال دینی. اس کے بغیر اور چارہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ کچھ عرصے سے یہ واقعات ہمارے ساتھ روز بروز ہو رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں. اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ ٹرک ڈرائیور کو اغوا کرتے ہیں تو اس ٹرک میں جو مال وغیرہ ہوتا ہے اس کو بھی لوٹ لیا جاتا ہے؟ جی کچھ ایسا مال ہوتا ہے کہ اس کو لوٹا جاتا ہے, لیکن لوٹنے کے علاوہ جو ہے نا وہ ڈرائیور کو زیادہ لے کر جاتے ہیں اور پھر اپنے جو ہے تاوانہ جو ہے نا وہ طلب کرتے ہیں. تو مجبور ہے کہ گاڑی کا جو مالک ہے وہ تاوان کے بغیر تو اس کا چھٹکارا نہیں ہے, تو وہ تاوان دے کر وہ اس کو رہائی ملتی ہے. لیکن اس سے پہلے اس کو اتنا تشدد کیا جاتا ہے کہ وہ بیچارہ اپنے چارپائی سے اٹھنے کے قابل نہیں رہتا. تو اس معاملے کی روک تھام کے لیے آپ نے کیا لایا عمل اختیار کیا؟ جی ہمارا آگے لائے عمل یہ ہوگا کہ ہم انشاءاللہ تعالی آگے کال کی ہڑتال دیں گے اور پھر یہ دمادم مسکل اندر ہوگا روڈوں کے اوپر. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے, کیونکہ ہم نے بہت سی درخواستیں بھی دے چکے ہیں, ہم نے احتجاج بھی ریکارڈ کروائے ہیں, ٹی وی چینلوں پہ بھی آیا ہے, سوشل میڈیا پہ بھی, لیکن اس کا کوئی حل نہیں. لیکن کوئی حل نہیں نکلا. اور ایک ہی حل ہے کہ وہ ہڑتال کی کال, احتجاج کی کال جو ہم چلائیں گے, پورے پاکستان میں پہیا جام کی ہڑتال کی کال ہوگی انشاءاللہ. جی جوید خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے, آپ نے ان کی گفتگو سنی. انہوں نے کہا کہ اگر یہ معاملہ اب نہ رک سکا تو ہم احتجاج کی کال دیں گے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پاکستان میں ہر بندہ, ہر شہری غیر محفوظ ہو چکا ہے, لا قانونیت کی انتہا ہے. انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ خدارہ ٹرک ڈرائیوروں کو تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ وہ بآسانی اپنا کام کر سکیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے الجزیرہ نیوز.